اسٹیٹ بینک کا شرح سود 12% کرنا صارف کے لیے مہنگائی کم ہونے کی دلیل ہے۔ اوسط مہنگائی جون تک 24% تھی، جو جنوری میں 2% سے کچھ زائد رہی۔ معاشی سرگرمیاں استحکام اور شرح سود میں کمی سے بہتر ہو رہی ہیں۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کا کہنا ہے کہ پاکستان معاشی استحکام کی بحالی پر پیش رفت کر رہا ہے۔ پاکستان کی ساختی اصلاحات میں پیش رفت اس کے قرض پروفائل کے لیے اہم ہے۔ مشکل اصلاحات پر پیش رفت IMF کا جائزے، دو طرفہ اور کثیر الجہتی فائنینسنگ کے لیے کلیدی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کا تاریخی دورہ، 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ اہم موقع پر مختلف ممالک کے سربراہان اور نمائندگان بھی موجود۔ عالمی کھیل کے آغاز کی تقریب کو دیکھا۔ افتتاحی تقریب سے قبل صدر مملکت آصف علی زرداری، چینی صدر شی جن پنگ اور دیگر عالمی رہنما ایک مشترکہ ظہرانے میں شریک ہوئے۔ مختلف امور پر بات چیت۔ بہت ہی اچھا انٹرفیتھ کا ایک موقع ہے، جہاں مسلمان ہو یا کرسچن ہو، دنیا بھر میں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور جو ان کو یونائٹ کرتا ہے۔ جیسے میں نے اپنا تقریر میں ان کو سمجھایا کہ اسلام میں ہمیں سکھایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اور ہر جو مسلمان ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوں۔ ہمیں مذہب کو تقسیم کے بجائے اتحاد کے لیے دیکھنا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے کی تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی شرکت۔ امریکی حکام سمیت دنیا بھر کے رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، مذہبی رواداری کے لیے یہ اچھا موقع ہے۔ میں ابھی وزیر خارجہ نہیں، میری تمام ملاقاتیں ذاتی حیثیت میں ہیں۔ معاشرے کو تقسیم سے بچانے کے لیے اس طرح کے بین المذاہب پروگرامز اہم ہیں۔ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے ساتھ مل کر مزید کام کرنے کی گنجائش ہے۔ Encouraged by the trust reposed by international community on our efforts in promoting peace and order at sea, Pakistan Navy has decided to institute Aman Dialogue as an adjunct to exercise Aman. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سمندروں میں مختلف چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ کسی ایک ملک کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اکیلے چیلنجز سے نبرآزما ہو سکے۔ ہم سب ممالک سمندروں کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب کا امن مشق کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا، امن مشق دنیا بھر کے ممالک کو انہیں خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی دعوت دیتی رہی۔ رواں سال امن مشق میں پہلی مرتبہ امن ڈائیلاگ کا اضافہ کیا گیا۔ ایک دوسرے کے اشتراک سے سمندر کو درپیش متفرق معاملات کو بہتر انداز میں ہینڈل کر سکیں گے۔ نواز شریف اور مریم نواز سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات، ملکی مجموعی صورتحال، پنجاب میں عوامی خدمت کے منصوبوں پر غور۔ صدر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ معاشی ترقی کے تسلسل سے ہی عوام کے حالات بدل سکتے ہیں۔ ارکان پنجاب اسمبلی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے محنت اور خدمت سے عوام کا دل اور اعتماد جیتا۔ کیسز کی صورت میں ہم پر تلوار لٹکائی ہوئی ہے، کل سوابی جائیں گے اور آواز بلند کریں گے۔ PTI کے رہنما سلمان اکرم راجہ کی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارا کوئی انتشار یا ٹکراؤ کا ارادہ نہیں، امید ہے فضل الرحمان عوام کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کے خلاف بانی PTI کی درخواست پر عائد اعتراضات کالعدم قرار دے دیے۔ درخواست کو نمبر الاٹ کرنے کی ہدایت، قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب۔ عدالت نے پوچھا کہ بتایا جائے ترامیم کے خلاف پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ براہ راست درخواستیں سنتے رہے تو آرٹیکل 199 غیر مؤثر ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کیس دل کیا سن لیا، جو نہ دل کیا کہہ دیا، پہلے ہائی کورٹ جائیں۔ Frequent interactions amongst our legislators is imperative to strengthen parliamentary ties, foster closer regional cooperation, collaborate in advancing democracy,
good governance, sustainable development in our region. خطے میں ترقی اور پائیدار امن کے لیے پارلیمانی روابط کا فروغ ضروری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادقہ لاہور میں CPA کانفرنس سے خطاب کہتے ہیں کانفرنس ایک دوسرے کے تجربات کے تبادلے کا موقع فراہم کرے گی۔ نظم و نسق اور شفافیت یقینی بنانے میں پارلیمان کا اہم کردار ہے۔ قانون سازوں کے درمیان مؤثر اور مسلسل رابطے ضروری ہیں۔ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن دور حاضر کے بڑے چیلنجز میں سے ہیں۔ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی جیسے بڑے چیلنج کا بھی سامنا ہے۔ حیدرآباد بائی پاس پر پولیس کے خلاف وکلاء کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری۔ کراچی سے پنجاب اور اندرون سندھ آنے اور جانے والی ٹریفک معطل، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ حیدرآباد کے تھانہ بھٹائی نگر میں 4 روز قبل علی رضا بزدار نامی وکیل کے خلاف مقدمے پر وکلاء سراپا احتجاج تھے۔ SSP حیدرآباد ڈاکٹر فرخ لنجار کے تبادلے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس، چینی کی پیداوار اور ضروریات کا جائزہ۔ رمضان کے دوران چینی کی قیمتوں کے تعین کے لیے پیر کو اجلاس طلب۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مشترکہ پالیسی بنائی جائے گی۔ ماضی میں لوگ وسائل کا رونا روتے تھے، ہمارے مثبت اقدامات کے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ بلدیہ عظمی کراچی کی آمدنی میں 300 گنا اضافہ ہوا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 3.5 ماہ میں 1 ارب روپے کا میونسپل ٹیکس اکٹھا کیا۔ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی زمینوں پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے عمارت بنائیں گے، کچی آبادیوں کے لوگوں کو بنیادی سہولیات دیں گے، اگلے سال 300 اسکیمیں مکمل کریں گے۔ یوم سیاہ کی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن کو بھی آئینہ دکھائیں گے، ارباب اختیار کو بھی آئینہ دکھائیں گے اور حکمرانوں کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ عوام کی آواز کو سنو۔ 8 فروری ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اس دن جعلی نمائندوں کو عوام پر مسلط کیا گیا، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، فارم 12 کی جگہ فارم 13 دیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی تنقید، کہا سب نے دیکھا کہ بلدیاتی انتخابات میں نتائج تبدیل کیے گئے، جمہوریت کے نام پر سارے ادارے عوام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے فراڈ کمیشن ہونے کا ثبوت دیا۔ مانسہرہ میں پیکا ایکٹ کا پہلا مقدمہ درج، زرعی رہنما جماعت اسلامی شبیر احمد خان مقدمے میں گرفتار۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزم نے یوم یکجہتی کشمیر پر حکومت اور اداروں کے خلاف تقریر کی تھی۔